سچل سرمس کا نام عبدالوہاب ابن صلاح الدین ہے۔ آپ فاروق قریشی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ 1739 میں خیر پور ریاست کے گاؤں درازہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سندھی، عربی اور فارسی کی تعلیم خانگی طور پر حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ 12 برس کی عمر میں کلام الہی حفظ کر لیا اور 14 برس کی عمر میں عربی، فارسی، علم و ادب میں کامل دسترس حاصل کر لی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سچل سرمست خواجہ عبدالحق سے بیعت ہو کر تصوف اور معرفت کے رموز سے آگاہ ہوئے۔ سچل سرمست پر اکثر وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی اور اسی عالم میں آپ حسین ابن منصور حلاج کی طرح انا الحق کا نعرہ لگاتے رہتے تھے اور وحدت الوجود کے قائل تھے، جس کا مطلب ہے جو کچھ ہے وہ تمام حق ہے، اور اس کے مختلف روپ اور مظاہر اس حقیقت کے رنگ برنگے روپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین و آسمان منور ہیں۔ سچل سرمست سراپا عشق تھے۔ سچل نے انسان کو احساس دلایا کہ وہ جہالت اور غلط راہ پر چلنے کے باعث وحدت کی حقیقت اور اپنی عظمت کو بھلا بیٹھا ہے، اس لیے ظلمت اور غلامی کے گہرے غاروں میں گرا پڑا ہے۔ آپ نے انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تم آدم نہیں ہو، بلبل کی طرح باغ میں چھپ کر بول رہے ہو، مٹی سے بنے ہوئے تیرے وجود کے سامنے فرشتوں نے سجدے کیے، تم احد سے ابد تک کہلائے اور نہ تم بے ترتیب ہستی ہو۔ سچل سرمست نے منصور حلاج کے پیغام کو عام کیا۔ آپ کے کلام میں رومی کی وضاحت بھی ہے، عطار کی بلاغت بھی۔ آپ کا پیغام ہے کہ خود شناسی سے سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ صوفیانہ مزاج کی وجہ سے آپ کی شاعری میں محبت کی چاشنی اور مستی و بے خودی کی کیفیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ کی شاعری کا موضوع زیادہ تر عشق حقیقی اور وحدت الوجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد سچل سرمست کو سندھی ادب میں بڑا مقام حاصل ہے۔ سچل سرمست شاعر ہفت زباں ہیں۔ پورے پاکستان میں شاید ہی کسی اور شاعر نے 7 زبانوں میں شاعری کی ہو۔ کیف و سرور و مستی کے عالم میں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے تھے جو شریعت کے خلاف تھے۔ اس بنا پر لوگوں نے آپ پر کفر کے الزامات عائد کیے، تاہم آپ شریعت کی مکمل پابندی پر اعتقاد رکھتے تھے اور شریعت پر عمل پیرا رہنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ سچل موسیقی کے بھی دلدادہ تھے۔ تنبورہ اٹھا کر گانا گاتے تھے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ تاڑ چھیڑتے ہی بے خودی طاری ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی کیفیت میں آپ کی زبان پر اشعار جاری ہو جاتے جو حاضر عقیدت مند قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اشعار میں شوق اور وارفتگی کا والہانہ انداز ہے۔ سندھی، سرائیکی اور اردو کے علاوہ ہندی، عربی، فارسی اور پنجابی سے بھی ان کو تعلق خاطر تھا، اسی لیے عموماً شاعر ہفت زباں کہلاتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقامی رنگ آمیزی اور اپنی زمین وطن کی تہذیبی اور ثقافتی دل آویزیوں کے لحاظ سے سندھی اور سرائیکی کلام کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ بجا طور پر حقدار بھی تھے۔ آپ کی شادی خواجہ عبدالحق کی صاحبزادی سے ہوئی، جن سے ایک صاحبزادے بھی پیدا ہوئے، مگر کچھ مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور شادی کے 2 سال کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ساری زندگی سچل سرمست نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے 90 برس کی عمر پائی اور 11 اپریل 1827 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کا مزار درازہ شریف میں ہی واقع ہے۔